اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے آنورڈ جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے، اور ان آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، ان کی نشانیاں جو ہیں وہ ان آیات میں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کیسے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح وہ معاشرے کو اپنے برے کاموں سے، اپنی بدعمالیوں سے جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں، کس طرح وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اچھا، منافق کا ورڈ جو ہے نا یہ نفق سے نکلا ہے۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ تو جس طرح سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں نا، ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں اور ایک طرف سے نکلتے ہیں، اسی طرح جو منافق شخص ہوتا ہے اس کے بھی دو منہ ہوتے ہیں، اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 6301، کہ لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے کہ جو دو رخوں والا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ کچھ اور ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے۔ یعنی کبھی تو وہ کیا روپ کچھ لوگوں کے سامنے وہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور کہیں جا کے وہ کچھ اور طرح کی باتیں کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے، یعنی ان شارٹ جو منافق ہے وہ سب سے برا ہے۔ تو ان آیات میں ہم منافقین کا جو ہے وہ سارا طرز عمل جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں، ایک تو ہوتے ہیں نا اعتقادی منافق، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور اب ہم آج کی تاریخ میں ہم کسی کو اس طرح منافق نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں، عملاً منافق آج بھی پائے جاتے ہیں۔ عملاً جو منافقت ہے وہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے، کیونکہ ہم اپنے عمل سے جو ہے وہ منافقانہ جو ہے وہ روش شو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان آیات میں ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے، ہر بندہ اپنے آپ کو جج کرے کہ کیا یہ میرے اوپر تو نہیں آ رہی نا، کیا ان آیات کا جو ہے وہ مصداق میں تو نہیں ہوں۔ کیونکہ قرآن دیکھیں، قرآن زندہ جاوید کتاب ہے، یہ ہر وقت کے لوگوں کو ایڈریس کر رہی ہے۔ یہ جب آپ پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہی ہوں، تو اس کے جو مخاطب ہے وہ آپ ہے، میں ہوں اس وقت۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ دیکھے ان آیات کے اندر کہ آیا کہیں میں تو ان آیات کے اوپر نہیں اپلائی ہو رہا نا، یہ کہیں میرے پہ تو نہیں آ گئی، کہ یہ برائیاں میرے اندر تو نہیں ہے نا۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ صرف پڑھنا، صرف سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک ہمارے عمل میں نہ کوئی چیز آئے تو وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ جس کی باتیں تمہیں دنیا کی زندگی میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ اب یہ منافق شخص کا جو ہے نا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، ذرا ہم آیت کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ یعنی اپنی جو بات وہ کرتا ہے اس پر بار بار قسمیں کھاتا ہے کہ دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں، دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں، دیکھو یہ سچ میں یہ بات ہے، سچ میں یہی بات ہوئی ہے، قسم کھا کے، اللہ کی قسم کھا کے ہر اپنی غلط بات کو جو ہے وہ اللہ کی قسم کھا کے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، مگر در حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی باتیں تمہیں دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، یعنی ایسے خوبصورت انداز میں وہ باتیں کرتا ہے کہ بندے کا دل موہ لے، اور اللہ کے نام کی بار بار قسمیں کھاتا ہے اپنی بات کو جو ہے نا وہ یقین دلوانے کے لیے کہ لوگ اس کی بات پر یقین کریں، بار بار قسمیں کھاتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ ایسے کہا، یہ بات ایسے ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہے۔ بالکل ایسا ہے، کیونکہ دیکھیں جو شخص منافق ہوتا ہے نا، منافق وہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہوتی ہے نا کالی بھیڑیں، وہ انسان گروہ کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ساری سن گن لے رہی ہوتی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منافقین تھے کہ مسلمانوں میں اٹھتے بیٹھتے، ساری سن گن لیتے، پھر جا کے جو ہے وہ خبریں پہنچاتے، یعنی آستین کے سانپ ہوتے۔ سب سے زیادہ خطرناک وہی شخص ہوتا ہے نا جو آپ کے اندر ہے، موجود ہے، اور آپ کی باتیں لوگوں تک پہنچا رہا ہے، آپ کے دشمنوں تک پہنچا رہا ہے، تو وہی سب سے بڑا جو ہے نا آپ کا دشمن ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے الد الخصام کے معنی یہی ہے کہ وہ دشمن جو دشمنوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھا ہو، سب سے ٹیڑھا دشمن ہو۔ اسی لیے منافقین کے لیے کہا گیا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے،
کیونکہ جو کھلم کھلا کہہ رہا ہے کافر ہے ایک شخص، جو کھلم کھلا دشمن حق ہے، تو اس کا تو پتہ ہے یہ وہ تھے جو کہ کیا کہتے ہیں نا اندرونی مار دینے والے، یہ اندرونی مار دینے والا بندہ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹیڑھا دشمن ہے. اور پھر اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس کی یہ دنیا کی باتوں، دنیاوی لحاظ سے یہ بڑا چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے. اور اسی طرح سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 میں اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ کہ تم ان کے جسموں کو دیکھو تم حیران ہو جاؤ. یعنی ایسا ان کا ڈیل ڈول ہوتا ہے، مطلب ایسے فزیکلی فٹ ہوں گے اور بڑا انسان خوبصورتی کے ساتھ بندے کو ملیں گے، پیاری پیاری باتیں کریں گے، اچھا سا اور اپنا پیش کریں گے، لوگ بڑے حیران ہوں گے کہ یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے نیک دل ہیں، بڑے مخلص قسم کے لوگ ہیں. لیکن در حقیقت کیا ہوگا؟ ان کے اندر فساد ہوگا، ان کے دل کالے ہوں گے، وہ دلوں میں اپنے بغض چھپائے ہوئے ہوں گے، اوپر کچھ ہوں گے اندر کچھ ہوں گے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ منافقانہ جو روش ہے، اس سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اخلاص اور ایمان کی جو نعمت ہے اسے سرفراز کرے اور ہر قسم کی منافقت سے بچائے. کیونکہ منافقت وہ گناہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے. اور یہ مشکات المصابیح کی روایت ہے، 4822 اس کا نمبر ہے. یعنی قیامت کے روز وہ شخص سب سے برے حال میں ہوگا جو دوغلا ہے، لوگوں کے سامنے کہیں کچھ باتیں کرتا ہے، دوسروں کے سامنے کچھ باتیں کرتا ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے 213 کہ منافق کی علامات 3 ہیں، چاہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی علامات بھی بتائی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ چاہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے. یعنی اگر وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور وہ خصلتیں اس کے اندر موجود ہیں تو وہ شخص منافق ہی ہے. اور وہ خصلتیں کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے 34 نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں. کچھ روایات میں 3 آئی ہیں اور اس روایت میں 4 ہیں کہ وہ شخص جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اس کی، یعنی بے وفائی کرے، بدعہدی کرے، امین بنایا جائے تو یعنی امانت اس کو دی جائے تو اس میں خیانت کرے، یعنی امین بنایا گیا تو وہ خائن ہو گیا. اور جب جھگڑے پہ آئے، جھگڑا کرے کسی کے ساتھ تو گالیوں پر اتر آئے، یعنی گالم گلوچ پر اتر آئے. تو یہ 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں. کچھ روایات میں 3 آئی ہیں، یعنی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے. تو یہ نشانیاں، اگر یہ نشانیاں کسی بھی شخص میں ہیں، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ خود کو مسلمان کہے، وہ شخص منافق ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں، یہ 4 خصلتیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس میں یہ 4 پائی جائیں وہ کٹر منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک پائی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت موجود ہے. یہ 4 چیزیں اب ہمیں دیکھنی ہیں کہ آیا ہمارے اندر تو نہیں ہے، کیا ہم تو نہیں ان کاموں میں ملوث. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ خود کو مسلمان کہے، یہ خصلتیں جس میں موجود ہیں تو وہ شخص منافق ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے ہماری کہ اللہ پاک ہمیں نفاق کی ہر خصلت سے بچائے، ہر قسم کی خصلت سے بچائے، اور صحیح معنوں میں جو ہے وہ ایمان کی جو ہے چاشنی وہ ہم سب کو دے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ اور جب وہ پلٹتا ہے زمین میں، پلٹتا ہے مطلب اب ایسی چکنی چپڑی باتیں کرنے کے بعد، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سنانے کے بعد، جب وہ اپنے سسٹم میں پلٹتا ہے، اپنے لوگوں میں پلٹتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اچھا، تولا کی ایک اور میننگ بھی ہے متولی سے. متولی ہوتا ہے نا سرپرست، سربراہ، حکمران. یعنی جب اس کو اقتدار بخشا جائے یا جب وہ حاکم بنایا جائے تو وہ کیا کرتا ہے، تو اس کا بھی آگے جو ہے وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے. لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ تو وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، کھیتیوں کو ہلاک کرتا ہے اور نسل انسانی کو تباہ کرتا ہے. یعنی جب اس کو اقتدار بخشا جاتا ہے، جب اس کو حاکم بنایا جاتا ہے، جب اس کو حکمران بنایا جاتا ہے تو اس کا یہ طرز عمل ہوتا ہے زمین میں، وہ فساد پھیلاتا ہے. اور فساد بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ظاہری فساد اور ایک ہوتا ہے مانوی فساد. ظاہری فساد یہ ہے کہ دیکھیں اب ہم انسانوں کی وجہ سے جو ہے وہ انوائرمنٹل پولوشن جو ہے وہ اپنی پیک پہ جا رہا ہے. دن بدن یہ جو چیز ہے گلوبل وارمنگ ہے یہ بڑھ رہی ہے. واٹر سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. سمندر کا پانی انسانوں نے نہیں چھوڑا، اس کو جو ہے اس کو بھی پولوٹ کر رہے ہیں. پہاڑ جو ہے وہ نہیں ہم انسانوں کے ہاتھوں بخشے گئے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ رہے ہیں، جبکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو زلزلوں سے بچاتے ہیں.
درخت کاٹے جا رہے ہیں، فضا کو جو ہے وہ آلودہ کیا جا رہا ہے، یعنی انسان ہر لحاظ سے زمین کو جو ہے فزیکلی جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے. اور جتنا کوڑا ڈمپ کیا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ دیکھیں مسواک کی اگزامپل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اپنی امت کی آسانی کے لیے جو ہے میں نے مسواک کو فرض نہیں کیا، ورنہ میں ہر نماز سے پہلے جو ہے وہ مسواک فرض کرتا. تو یعنی اتنی امپورٹنٹ سنت ہے. تو اس کو چھوڑ کر لوگوں نے ٹوتھ برشز کی طرف آئے ہیں. اب دیکھیں ٹوتھ برشز ہیں وہ پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں، پلاسٹک جو ہے وہ زمین میں تلف ہی نہیں ہو رہا. مسواک ہے، مسواک تو ہو جاتی ہے کیونکہ وہ زمین سے نکلی ہوئی چیز ہے، تو زمین اسے قبول کر لیتی ہے. اور پلاسٹک کے جو برشز ہوتے ہیں ان کو قبول ہی نہیں کر رہی. تو وہ کیا ہو رہا ہے، وہ دن بدن وہ کہاں جائیں گے، وہ کہاں ڈمپ ہوں گے، کتنے ڈمپ کیے جائیں گے. تو یہ ہے کہ جب ہم دین فطرت سے ہٹیں گے، اصل چیز سے ہٹیں گے، تو ہم زمین کو جو ہے نا وہ کیا دے رہے ہیں، زمین کے اندر فساد ڈال رہے ہیں. خشکی اور تری میں جو ہے وہ انسانوں کے کرتوتوں کے سبب جو ہے وہ فساد برپا ہو گیا ہے، سورہ زمر میں ہے. تو یہ ہے ظاہری فساد زمین کے اندر، جب انسان کو اقتدار بخشا گیا، جب وہ حاکم بنایا گیا. اور پھر ایک فساد مانوی ہے، یعنی جب اس کو حکومت ملتی ہے تو وہ غیر اسلامی قوانین جو ہے وہ نافذ کرتا ہے، غیر اسلامی طریقے رائج کرتا ہے، غیر اسلامی جو نظام ہے اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا وہ دیکھیں. ظاہر سی بات ہے جو دین فطرت سے ہٹے ہوئے قوانین پاس ہوں گے، جب وہ قوانین جو ہے وہ نافذ ہوں گے تو اس میں انسانوں کی اصلاح کیسے آئے گی. دیکھیں اگر ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، اگر ہمارا حکمران جو ہے وہ اسلامی قوانین نافذ کر دیں تو کتنا آسان ہو جائے ملک کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو سیدھے رستے پہ لانا. دیکھیں میڈیا کو آزادی دی گئی ہے، اب میڈیا جب آزاد ہوگا تو کیا ہوگا، صرف میڈیا تو آزاد نہیں ہو رہا، آپ نے جو پورا ملک ہے، جو آپ کے ملک کے جو عام باشندے ہیں، آپ نے ان کو بھی آزاد کر دیا ہے، کیونکہ آپ جو چیز دکھا رہے ہیں وہ وہی کریں گے. اسی طرح آپ کے ملک کا نظام اگر سود پہ چل رہا ہے تو سود پر تو اللہ کا جل شانہ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف جو سود کا کام کرے. تو ہم نے تو خود اللہ کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ جو ہے وہ کلیم کیا ہوا ہے. تو کیسے ہم ترقی جو ہے مسلمان حاصل کر سکتے ہیں؟ ملکی نظام ہمارا سود پہ چلے گا، معیشت ہماری سود پہ چل رہی ہے، اتنا بڑا جو کہ گناہ ہے، اور ہر طرف فحاشی عریانی اور اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ سارے غیر اسلامی چیزیں ہیں. اور اگر یہیں پہ اگر اس کے کنٹراسٹ میں آپ دیکھیں اسلامی طریقہ رائج ہو، ملک کا نظام اسلامی ہو، اللہ جل شانہ کی حاکمیت ہو، نظام عدل کا ہو، انصاف کا ہو، ظلم نہ ہو رہا ہو، تو پھر دیکھیں زمین کے اندر کتنا سکون ہوگا، کتنا اطمینان ہوگا. آئے دن ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، آئے دن قتل ہو رہے ہیں، لوگ ایک نے ایک کو قتل کیا، وہ اس کا بدلہ لے رہا ہے، پھر وہ اس کی اگلے سے بدلہ لے رہا ہے، وہ اس سے اگلے سے بدلہ لے رہا ہے، پوری نسل در نسل جو ہے وہ بدلے چل رہے ہیں. کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، انصاف کی فراہمی نہیں ہے. لیکن اگر اسلام کا نظام ہو، دین حق کا نظام ہوگا تو پھر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، ہر چیز کو اس کی جگہ جب دی جائے گی تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے اس میں رہیں گی، سسٹم میں رہیں گی. اور دیکھیں ایک چیز ہمیں بالکل کلیئر کر لینی چاہیے، یہ جو ویسٹ والے جو کہتے ہیں نا ہیومن رائٹس کا جو کلیم کرتے ہیں بہت زیادہ، تو دیکھیں اگر ہم یہ سوچیں نا کہ ویسٹ والے جو ہیں وہ بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑے پرسکون ہیں، تو سب سے زیادہ ڈپریشن کی ٹیبلٹس وہیں پہ دکھتی ہیں، سب سے زیادہ سوسائڈس وہیں پہ ہو رہی ہیں. حتیٰ کہ اگر ہم دیکھا جائے تو کوئی معاشی لحاظ سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی جو بے روزگار لوگ ہوتے ہیں ان کو حکومت پرووائڈ کرتی ہے سب کچھ، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ دین حق سے ہٹے ہوئے ہیں، فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں. اور جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے نا تو پھر ایسی ہی بیماریاں اپنے اوپر جو ہے وہ لے لیتا ہے، ڈپریشن، ایگزائٹی، OCD، عجیب و غریب قسم کی بیماریاں سننے میں آتی ہیں. لوگ انسان اپنے آپ کو جانور بنا رہے ہیں، اوتھرکنس، وہ اپنے آپ کو جانوروں کی جیسی شکلیں لے رہے ہیں کیونکہ سکون نہیں مل رہا نا انہیں کسی چیز میں. انسان بن کے تھکے ہیں تو اب کوئی اپنے آپ کو کتا بنا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو بلی کی شکل میں دھار رہا ہے. یہ سب اس وجہ سے ہیں کہ اللہ نے جس طرح انسان کو بنایا تھا اس نے اپنی ساخت کو ادھر سے ہٹانا شروع کیا، اور یہ ہوتا ہے فساد، کہ چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا. ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. فریج کے اندر میں کپڑے رکھ دوں، اپنے جا کے ٹانگ دوں، ٹھیک ہے، اور اپنی واشنگ مشین کے اندر جا کے میں برتن رکھ دوں، تو کوئی سینس بننے گی؟ ہاں رکھے جا سکتے ہیں، کوئی کہ ہاں رکھا تو جا سکتا ہے، لیکن یہ اس کی جگہ نہیں ہے، یہ اس جگہ کی چیز نہیں ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. تو اس ہی طرح ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، ہم اللہ ہی کی غلامی میں رہیں تو ہماری عافیت ہے.
ہم جب اللہ کی غلامی سے نکلیں گے تو پھر ہم صرف اور صرف جو ہے نا وہ اپنے لیے بربادی جو ہے اس کو لکھیں گے، بربادی ہمارا مقدر بنے گی۔ اور یہ جو آزادی کہی جاتی ہے کہ آزادی دیں، آزادی دیں، عورتوں کو آزادی دیں، یہ دیں وہ دیں، ٹھیک ہے جائز آزادی جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن یہ جو اوور قسم کی آزادی ہے اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں انسان کی اصلی آزادی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی غلامی میں رہے۔ انسان کی اصل آزادی یہ ہے، حقیقی آزادی۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ اپنے نفس کی غلامی ہے، شیطان کی غلامی ہے، وہ شیطان کا بندہ ہے، جو رحمان کا نہیں ہے وہ پھر شیطان کا بندہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلامی نظام لانا بہت ضروری ہے تاکہ اوپر سے چیز سیٹ ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں ایک چھوٹی سی اگزامپل سے میں آپ کو یہ بات سمجھاتی ہوں۔ اگر سپوز آپ کا بچہ ٹی وی پہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نہیں اچھی نازیبا چیز دیکھ رہا ہے، آپ بچے کو روک رہے ہو، بار بار روک رہے ہو، بچہ نہیں رک رہا، اچھا آپ سے چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہے، اب آپ پریشان ہیں کیا ہو؟ ہاں اگر وہ چیز جو ہے وہ پیچھے سے ٹی وی پر آنا ہی بند ہو جائے تو گناہ کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے نا۔ جس طرح شراب جو ہے وہ جگہ جگہ بک رہی ہوتی ہے، جیسے اس کی ایزیلی وہ مل جاتی ہے، اگر اس کو پیچھے سے روکا جائے تو گناہ کو جو ہے وہ کتنے فیصد کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب ڈنڈا جو ہے نا وہ صحیح جگہوں پہ جائے نا، صحیح لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور صحیح طریقے سے اس کو کیا جائے، اس کو اللہ کے نظام کے مطابق کیا جائے، دین حق کے مطابق کیا جائے، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت سارے گناہوں کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، بہت سارے گناہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ ہم گھر کے اندر نماز پڑھتے رہے، باہر جو گندگی پھیلی ہوئی ہو، کیونکہ جو کچھ باہر ہے وہ گھر میں بھی تو آئے گا نا۔ اب سورج کی روشنی ہے، اس سے کوئی کتنا بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا نا۔ تو جیسے اب برائی کا سورج اگر چڑھا ہوا ہے تو اس کی شعائیں ہر ایک کے گھر میں کچھ نہ کچھ تو جا ہی رہی ہیں نا، تو وہ اس سے بچ تو نہیں سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں ہم، کہ اس سسٹم کو ٹھیک کریں، نظام کو جو ہے وہ اسلامی قوانین کے مطابق کریں، اللہ کا نظام ہو، اسلامی نظام ہو، حکومت جو ہے وہ اسلامی قوانین کو پاس کرے، اور اس چیز کا خوف دل سے نکال دے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، ہمیں IMF کا قرضہ نہیں ملے گا تو ہم کیا کریں گے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ انسان کا جو ہے وہ کمزور ایمانی کی جو ہے نا علامت ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، اور یہی نقشہ جو ہے نا آیات میں کھینچا جا رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ یہ زمین کے اندر صرف اور صرف فساد ڈالتی ہے، ظاہری لحاظ سے بھی اور معنوی لحاظ سے بھی۔ تو ان سب مسئلوں پر ہم سب مسلمانوں کو یک پیج ہو کر سوچنا ہے کہ ان سب چیزوں کا ہمیں کیسے حل نکالنا ہے، کیونکہ یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی نظام لانا میرے اور آپ سب پر فرض ہے، یہ اللہ کا ہم پر حق ہے، اور ہمیں اللہ کا یہ حق جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں بندے پہ میرا حق ہے، ہمیں کتنا ہم جتا کے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ جو ہے نا میرے حق میں پکڑا جائے گا، اس پہ میرا حق ہے۔ اللہ کا ہم پہ بھی حق ہے۔ وہ کیا حق ہے؟ کہ ہم اس کی زمین، اس کی جو زمین ہے اس پر ہم عدل کریں، عدل والے لوگوں کو لائیں، انصاف کرنے والے لوگوں کو لائیں، ظلم و زیادتی سے بچائیں لوگوں کو۔ آگے بڑھتے ہیں آیت کی طرف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزت بالاسم، تو اس کا جو عزت نفس ہے وہ اس کو مزید جو ہے وہ گناہ پر جو ہے وہ اکساتی ہے۔ فحسبہ جہنم، تو ایسے شخص کے لیے بس جہنم ہی کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب اس شخص کو آئینہ دکھایا جاتا ہے، یعنی اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ غلط پالیسیز کی وجہ سے سب جو ہے وہ بھگت رہے ہیں، آپ نے یہ کیا ہے تو پورا جو ہے وہ پورا سسٹم کو آپ نے جو ڈسٹرب کر دیا ہے، تو اس پر کیا ہوتا ہے، اس کا طرز عمل، اس کو مزید غصہ آ جاتا ہے اور اپنی غلطیوں کو وہ جسٹیفائی کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مزید اپنے گناہ پر بزد ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص ایسی روش رکھے گا تو اللہ جل شانہ پھر کہہ رہے ہیں اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور برا ٹھکانہ ہے اس کے لیے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ جیسے تم نے میری بنائی ہوئی زمین میں فساد ڈالا ہے نا، میری بنائی ہوئی زمین میں تم نے فساد برپا کیا ہے نا، اس کو خراب کیا ہے نا، اب میں تمہیں اپنی آگ کا ایندھن بناؤں گا، تم سے اپنی آگ کو بھڑکاؤں گا، جہنم کی آگ کو میں بھڑکاؤں گا۔ اور یہ اتنی سخت وعید ہے نا کہ ہم سب کو اس چیز سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت کی جو ہر قسم کی خصلت ہے اس سے بچائے، اور ہم جو ہے وہ اسلامی نظام کے لیے ہم سب جو ہے وہ مل کر کوشش کریں۔ تو یہ اب میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور پھر کوئی لوگوں میں ایسا بھی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کی طلب جوئی میں بیچ دیا ہے۔ یعنی اب دیکھیں پیچھے منافقین کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو اب اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ اگر منافق ہیں اس دنیا میں تو پھر میرے ایسے نیک بندے بھی ہیں
کہ جنہوں نے اپنا آپ، اپنا نفس، اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن، اپنا مال اولاد سب کچھ میری راہ میں لگا دیا ہے۔ میرے ایسے بندے بھی موجود ہیں اس دنیا میں۔ سورہ توبہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جو مومن ہیں انہوں نے اپنا جان اور اپنا جو مال ہے وہ جنت کے عوض جو ہے وہ بیچ دیا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جان، ہمارا مال جو ہے وہ لے لیں اور ہمیں وہ جنت دے دے، وہ عالیشان جنت دے دے، وہ خوبصورت جنت ہمیں دے دے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جس شخص کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے، روایات میں آتا ہے کہ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیات اتری، لیکن یہ آیت عام ہے، اس بات ہے جو جس شخص میں یہ خوبی ہوگی اس کے لیے ہے۔ تو اب کوشچن ہے، کیا میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نفس کو بیچ سکتے ہیں اللہ کی رضا کی طلب جوئی کے لیے؟ کیا ہم دنیا کے اس پر صبر کر سکتے ہیں اور دیکھیں کہ آخرت میں ہمارے لیے کیا کچھ تیار ہو رہا ہے؟ یہ ہم ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارے اندر ہے اس چیز کا، وہ اتنی ہمارے اندر بہادری ہے، اتنی دلیری ہے کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں؟ کیونکہ تھوڑا سا جو ہے نا انسانوں کو مشکل لگتا ہے سٹارٹ میں، جب کوئی نیا دین پہ آئے۔ تو یہ چیز اب ہر بندہ سوچے کہ میں اپنی زندگی کیوں جی رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، آخر میری زندگی سے کیا رزلٹ نکلنا ہے، کتنے لوگوں کو میں اپنی زندگی سے فائدہ دے کے جا رہا ہوں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو نا اس چیز میں جج کرے، ہر دن اپنے آپ کو جج کرے کہ آج کا میرا جو دن ہے وہ کتنا فائدہ مند رہا ہے، وہ مخلوق کے لیے کتنا فائدہ مند رہا ہے، اس سے میں نے اپنے خالق کو کتنا راضی کیا ہے۔ ہر بندہ اس چیز کو چیک کرے اور ہر بندہ یہ دیکھے کہ آیا میں جو اپنی زندگی گزار رہا ہوں اس کا کوئی مقصد بھی ہے، یا صرف اور صرف میں اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنا رہا ہوں، اپنے نفس کی جو ہے وہ اتباع کر کے، اپنے نفس کی پیروی کر کے۔ اور ایک اور چیز ہے، دیکھیں پیچھے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، تو اب آگے جو ہے یہ آیت آئی ہے، تو اس سے ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو شخص جسے لگتا ہو کہ اس کے اندر نفاق کی کوئی خصلت ہے اور وہ اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے اس سے کہ میرے اندر سے یہ برائی ختم ہو جائے، تو وہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرے، کیونکہ نفاق کا علاج جو ہے وہ انفاق ہے، نفاق کا علاج انفاق ہے۔ تو جو جتنا انفاق فی سبیل اللہ کرے گا، اللہ کی راہ میں جتنا اپنا مال دے گا، اللہ جل شانہ اس کو اتنا جو ہے وہ خالص ایمان عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک علاج ہے کہ انسان اگر اپنے اندر کی منافقت کو ختم کرنا چاہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں رہ جاتے ہیں اور ایک جو ہے وہ قبر تک جاتا ہے۔ جو دنیا کی زندگی میں رہ جاتے ہیں وہ ہے مال اور اولاد، یعنی جب انسان مرتا ہے تو مال اور اولاد جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، صرف اور صرف اس کے ساتھ جو چیز جاتی ہے وہ ہے اس کے اعمال۔ تو اس مال کو جو ہے نا اتنا بچا کے نہ رکھیں، گن کر نہ رکھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ گن کر نہ رکھو، اللہ تمہارے معاملے میں بھی گن کر رکھے گا۔ ہوتا ہے نا لوگ اپنے پیسے کاؤنٹ کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں، اتنے ہو گئے، اتنے جمع ہو گئے ہیں، تو اس چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ ایسے نہ کرو، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ضرورت مندوں کو دو، انفاق فی سبیل اللہ کرو۔ ہوگا کیا؟ اگر تم گن کر رکھو گے تو اللہ بھی تمہارے معاملے میں گن کر رکھے گا، اللہ بھی تمہارے گناہوں کو پھر نہیں چھوڑے گا، اللہ بھی سارے سمیٹ کے رکھے گا اور پھر ایک ساتھ ان سب کا بدلہ لے گا۔ تو اس سے پہلے ہی انسان عقل جو ہے نا وہ اپنی استعمال کر لے کہ جس چیز نے انسان دیکھیں، آخرت جو ہے ہمیشہ تو وہ ہے نا، ہمیشہ کی زندگی تو وہ ہے، یہ دنیا تو جسٹ عارضی ہے۔ تو جو کتنا ہی بے وقوف شخص ہوگا کہ جو تھوڑے سے اس کے لیے تو تیاری کر رہا ہے، لیکن جو اس کا جہاں پہ اس کا زیادہ، یعنی جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی اس کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو اپنے مال کو ہمیں جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تاکہ ہم منافقت سے بچ سکیں۔ اور ہر بندہ اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آج سے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان اور اپنا جو مال ہے وہ بیچ دیا ہے، اور اس سے ہم جو ہے اس کی جنت چاہتے ہیں۔ ہر بندے کا جو ہے نا وہ یہ مقصد ہونا چاہیے، اسی مقصد کے ساتھ، اسی گول کے ساتھ جو ہے وہ ہر ایک کی زندگی جو ہے وہ چلنی چاہیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے، واقعی اللہ مہربان ہے، یقین مانے اللہ بہت مہربان ہے۔ آپ اللہ کے لیے کچھ کر کے تو دیکھیں، اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ کے تو دیکھیں، کوئی برائی چھوڑ کے دیکھیں، اور تو کوئی بڑی بات نہیں، ایک برائی چھوڑ دے، کوئی چھوٹی سی برائی چھوڑ کے دیکھیں، اللہ کتنا سکون ڈالتا ہے دل میں، اللہ کتنا انسان پر مہربان ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا رحم ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے جو انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گی۔ مارکیٹ میں سب چیزیں ملتی ہیں سوائے سکون کے، دل کا سکون۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافۃ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں نا، جو لوگ یا جو دین کی طرف نئے آئے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں، اصلاح ہو جاتی ہے، ان کی ہدایت مل جاتی ہے، ان کے لیے جو ہے نا بڑی موٹیویٹنگ آیت ہے، ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے یہ آیت کہ دین اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو، آدھے ادھورے نہیں، پورے کے پورے، جزویات نہیں۔ یہ نہیں کہ کچھ چیزیں لے لی، کچھ چیزیں چھوڑ دی۔ بنی اسرائیل نے یہی کیا تھا، کچھ احکامات کو لیتے تھے کہ ہاں یہ آسان ہے، اس کو کریں گے، اور یہ چھوڑ دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص کہ نماز بھی پڑھوں گا لیکن سود بھی کھاؤں گا، روزہ بھی رکھوں گا لیکن رشوت بھی لوں گا، یعنی دین کے کچھ پہلوؤں کو لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا۔ اللہ جل شانہ کہہ رہی ہے اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ اب آپ امیجن کریں، ایگزامپل ہے آپ کے سامنے، ایک بندہ ہے وہ دروازے کے اندر انٹر ہو رہا ہے، ایک پاؤں اس کا جو ہے وہ کمرے کے باہر ہے اور ایک پاؤں اس کا اندر ہے، تو کتنا عجیب سا لگ رہا ہے نا وہ کھڑا ہوا، کہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہاں کھڑا ہوا ہے، یہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے، کیا ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ تو اس کو کہا جائے گا پراپرلی اندر داخل ہو، صحیح سے کھڑے ہو۔ تو اسلام کے اندر بھی پورے کے پورے داخل ہونا ہے، اسلام کی ہر شک کو ماننا ہے، اور جو اسلام کے اندر پورا داخل نہیں ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ تو سورہ بقرہ میں یہ آتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ تو جو لوگ ایسا کریں گے ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف وہ جھونکے جائیں گے۔ یعنی جو شخص آدھا ادھورا اسلام فالو کرتا ہے نا، اس کو دنیا میں بھی ڈپریشن ہی ملتی ہے، اس کا اینڈ ریزلٹ صرف ڈپریشن ہے، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، روزہ بھی رکھا ہے لیکن پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ اور بھائی دیکھیں نا، آپ پراپرلی آپ نے اسلام کو فالو کیا ہے؟ آپ پورے کے پورے اسلام کے اندر ہیں یا اپنی مرضی کا اسلام جو ہے وہ اس کو لیے ہوئے ہیں؟ یہ چیز انسان کو صرف اور صرف ڈپریشن دیتی ہے، جو انسان جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی چیزوں پر، تھوڑے تھوڑے احکامات کے اوپر جب وہ عمل کرے، تو احکامات پہ اگر عمل کرنا ہے تو ہر حکم کو ماننا ہے، جزوی اطاعت کوئی اطاعت نہیں ہے، فلی ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک ڈیل ہے، یا لو یا نہ لو، بس بیچ میں نہیں لٹکنا، یہ درمیانی بین والی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی۔ اچھا ایسا ہوتا کیوں ہے کہ لوگ یہ بین والی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، یعنی کہ اسلام کے کچھ احکامات کو مانیں گے کچھ کو نہیں؟ اصل میں لوگ چاہتے ہیں سوسائٹی کی ایکسیپٹنس، کہ معاشرہ ہمیں قبول کرے۔ یعنی اگر فرض کریں آپ کسی شادی پہ چلے گئے، مثال ہے آپ کے آگے، تو اگر کوئی حجاب میں جا رہی ہے تو اس کو کہیں گے بھئی بہت اولڈ فیشن ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اب کوئی نماز پڑھنے والا بندہ ہے، وہ اب صحیح پراپر پردے میں نہیں گئی، میری بہن کو اس طرح نماز بھی پڑھتی ہے لیکن جب شادی میں گئی ہے تو وہ پردے میں نہیں گئی، کیونکہ اس کو تھا کہ میرا مذاق اڑے گا۔ تو اس چیز کی وجہ سے جو لوگ ہیں نا وہ گناہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ میں اس لیے جھونکتے ہیں کہ لوگ ان کو جو ہے وہ قبول کر لیں۔ تو اس پر میں آپ کو ترمذی کی روایت سناتی ہوں 2414۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اسے تکلیف دینے کے لیے مقرر کر دے گا۔ اللہ اکبر! یعنی جب ہم اللہ کی ناراضگی کے لیے لوگوں کو راضی کرتے ہیں تو اللہ پھر انہی لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے، تکلیف دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، اذیت دینے کے لیے، ڈپریشن دینے کے لیے۔ اور جب ہم لوگوں کو چھوڑ کے اللہ کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ پھر ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے، ہمارے ان مسئلوں کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ کہ جیسے کوئی بہن ہے وہ گئی ہے شادی پہ، پراپر پردے میں گئی ہے، لوگ بے شک جو مرضی کہہ رہے ہوں لیکن اس کو پریشانی نہیں ہوگی، اس کے دل میں جو ہے نا وہ سیٹسفیکشن ہوگی۔ اور جو کوئی ایسا کرے گا کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ دین کا کوئی حکم چھوڑے گا، تو جس کے لیے وہ چھوڑے گا وہی اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، وہی اس کو جو ہے نا وہ پریشان کرتے ہیں۔ اور پھر آگے آیت میں آ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ یعنی ایک تو کہا جا رہا ہے شیطان کے نقش قدم کی بھی پیروی نہ کرو، یعنی یہ نہیں کہ شیطان کو فالو نہ کرو، اس کے فٹ سٹیپس بھی فالو نہ کرو، اس کے نقش قدم پر بھی نہ چلو، اور کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کس بندے کو کہاں سے جو ہے نا ٹریپ کرنا ہے، اس کو ساروں کی پتہ ہے، اس کو پتہ ہے عالم کو کیسے ٹریپ کرنا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو اس کو کیسے ٹریپ کرنا ہے، اس کی کیا غلطی ہوگی، اس کو کہاں سے اس کو جو ہے میں وہ کنٹرول کر سکتا ہوں۔ تو اس کا حل یہی ہے، شیطان کے اس سے ہمیں اگر بچنا ہے تو ہمیں اسلام کو پورے کا پورا لینا ہے،
تاکہ کہیں سے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا تھیلی کے اندر سوراخ نہیں چھوڑنا. سوراخ والی تھیلی کے اندر اگر انسان ڈال رہا ہے تو وہ کیا ہے, آہستہ آہستہ ساری نکل رہی ہیں. تو اپنے اسلام میں بھی سوراخ نہیں چھوڑنا, ہمیں کہیں سے بھی کوئی دراڑ نہیں آنے دینی. کوشش کریں پوری طرح سے عمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے, اے اللہ مجھے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. انسان مانگے تو صحیح اللہ سے عمل. اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا سنتا ہے. ہماری نیت تو ہو, ہماری خواہش تو ہو, ہماری سوچ میں تو ہو یہ چیز. اور پھر آگے آیت میں آ رہا ہے انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. لیکن یہ بات انسان کیوں نہیں سمجھ پاتا؟ ایک ہوتا ہے چھپا دشمن, یہ کھلا اوپن اینمی ہے, ہر طرح سے اٹیک کر رہا ہے. اور سورہ ناس میں تو اس کو خناس کہا گیا, یعنی جو پلٹ کر آتا ہے, ایسا دشمن ہے یہ. ایک ہوتا ہے نا دشمن کے جس نے ایک دفعہ وار کیا تو وہ چلا گیا, لیکن ایک ایسا دشمن ہے جب وہ آپ گئے پیچھے سے آیا, جب آپ نے اس کو دور بھگایا پھر پیچھے سے آ گیا, یعنی بار بار آپ پہ پلٹ کے وہ جو ہے وہ آپ پہ اٹیک کر رہا ہے. ایسا دشمن ہے. تو خود کو اگر ہمیں شیطان کے جو ہے نا رستوں سے بچانا ہے, شیطانی چالوں سے بچانا ہے, تو ہمیں اسلام پر پورے کا پورا عمل کرنا ہے. کہیں سے بھی جو ہے نا وہ اپنے اس کو جو ہے نا کوئی بھی حکم جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اسی میں ہماری جو ہے وہ عافیت ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں, اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر بھی تم نے لغزش دکھائی, یعنی ان کو پا لینے کے بعد یہ ساری جو باتیں اللہ جل شانہ بیان کریں, ان کو پا لینے کے بعد اگر پھر بھی تم, زللتم کا مطلب ہوتا ہے پھسلے, یعنی پھر بھی تمہارے جو پاؤں ہیں نا وہ پھسلے, تو پھر ہوگا کیا؟ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو خوب جان لو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. اللہ بتا رہا ہے پھر میں غالب ہوں. اگر تم نے یہ ساری باتیں, صحیح باتیں جاننے کے بعد بھی اپنی روش پرانی والی رکھی, تو پھر دیکھ لو کہ میں غالب ہوں. غلبہ میرا ہے, اوپر آ کے دیکھ لو ساری بادشاہی, ہر جگہ میں ہی غالب ہوں. تو پھر تم میری پکڑ سے بچ نہیں سکتے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام, تو کیا وہ اس کے منتظر ہے کہ اللہ جو ہے وہ بادلوں کے سائے میں سے جو ہے وہ ان کے سامنے نکل کر آئے. والملائکۃ, اور فرشتے, وقودی الامر, اور فیصلہ کر دے. یعنی قیامت کا جو ہے وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے. یعنی یہ صاف اور واضح نشانیاں پانے کے بعد, ساری جو ہے وہ صحیح باتیں بتانے کے بعد, واضح ہدایات دینے کے بعد پھر بھی جو ہے وہ نہ مانے, تو کیا وہ اس چیز ہی کے منتظر ہے کہ ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو جائے؟ کیا اس دن وہ مانیں گے جس دن قیامت کا روز ہوگا, جس دن سورج مغرب سے نکل آئے گا, جس دن اللہ کے آگے حاضری ہوگی؟ اس وقت ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا تو سوال یہ ہے. انسان یہ جو کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہم اس میں کر لیتے ہیں, دنیا ایک ہی بار ملے گی, زندگی ایک بار ملی ہے. یہ لوگ اکثر یہ جو ہے نا یہ جو ہے یہ جملہ کہا جاتا ہے, زندگی ایک بار مل رہی ہے. زندگی روز مل رہی ہے, ہر روز مل رہی ہے. موت ایک بار ملے گی, موت ایک بار ملے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ حساب دینا ہے. تو ہر پل کو ایسے جینا ہے کہ جیسے یہ ہمارا آخری لمحہ ہو, اور ہم نے اپنے رب کو جو ہے وہ جواب دینا ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں. اس دن تو توبہ کرنے سے, اس دن نادم ہونے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی نے اگر یہاں چوری کی ہے مثال کے طور پہ اور توبہ نہیں کی, اور وہاں جا کے وہ اللہ کے آگے جب پیش ہوا ہے اور نادم ہو رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں, زیرو. ہاں فائدہ ہے کہ یہاں تائب ہو جائے, اپنی یہاں اصلاح کرے. تو اللہ جل شانہ اس آیت میں کہہ رہی ہے کہ یہ کیا اب اس انتظار میں ہے کہ میں خود ان کے سامنے آؤں فرشتوں کے ساتھ اور ان کا فیصلہ کر ڈالوں؟ کہ ہم سب انسان جو ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے. وقت آنے سے پہلے ہماری عقل کیوں نہیں کام کرتی؟ بچے ہیں نا اسکول سے جب آتے ہیں گھر تو ہوم ورک ان کو ملتا ہے, ہوم ورک کر کے جاتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ آگے جو ہم جائیں گے نا تو ٹیچر سے جو ہے نا وہ پٹائی ہو سکتی ہے. اور ہمیں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. بچے کو اپنے ٹیچر کا ڈر ہوتا ہے, ہم نے اپنے رب کا ڈر نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہونے والے ہیں. اللہ ہی کے پاس سب کچھ آئے گا, تم اللہ ہی کے پاس پیش کیے جاؤ گے. اللہ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں. تو وقت سے پہلے جو ہے وہ وقت کی قدر کرو اور اپنی اصلاح کرو. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اور آج کے لیکچر میں جو امپورٹنٹ آیت تھی, ویسے تو ساری آیات امپورٹنٹ ہوتی ہیں, لیکن جس کو جو ہے وہ زیادہ ایمفسائز کیا گیا وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو.
تو آج کے اس لیکچر سے جو ہے وہ ہمیں یہ لیسن لینا ہے کہ ہمیں اسلام کے اوپر فلی پریکٹس کرنا ہے، فلی پریکٹس کرنے کی کوشش کرنی ہے جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے، جتنا ایک ہر بندے کی استطاعت میں ہو وہ اسلام کو پورے کا پورا لے گا، ورنہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی اس کو ذلالت دیکھنی پڑے گی، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوگا اور آخرت میں تو شدید ترین عذاب کی طرف وہ جھونکا جائے گا۔ دیکھیں ایک ہوتے ہیں نا لوگ جو دنیا میں مزہ کر لیتے ہیں اور آخرت میں ان کو جو ہے وہ عذاب دیکھنا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں بھی پریشان ہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو کتنا برا حال ہے ان لوگوں کا، اور یہ وہی ہے جو دین کے اوپر آدھے ادھورے ہیں، آدھا ادھورا عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں اس سے شامل ہونے سے بچائے اور اپنی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا، اس پیغام کو اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔